حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا۔ امام حسین باہر نکلے، گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا۔ خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے، میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا کہ بعد میں۔ کہا اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر۔ ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ، وہ بھی کٹا۔ پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے۔ پھر گردن کٹی تو شہید ہو گئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہوں، ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی۔ کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام عالی مقام نے پٹکا باندھا، سر پر دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور پھر امام حسین نکلے، امام عالی مقام نکلے۔ کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کر آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح، میری بہن ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے کی۔ ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بھی یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا، رب سے ایک بات کر لینے دے۔ اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے ناراض ہے کہ راضی ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرمایا نفس مطمئن واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔